پاکستان نے صرف افغانستان میں جو تحریک طالبان پاکستان کے ملیٹنٹس جنہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا اور طالبان کی جن فورسز نے پاکستان پر اٹیک کر کے پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا, ان کو نشانہ بنایا, شہریوں کو, صرف ان علاقوں پر اٹیک کیا پاکستان نے. میں ابھی آپ کو نقشہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ جنگ اس ٹائم ہو کیا رہی ہے. ابھی ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق انٹینس فائٹنگ از گوئنگ آن سن دا لاسٹ نائٹ. کل رات 10 بجے اٹیک شروع ہوا پاکستان کے اوپر افغانستان کی طرف سے جو طالبان کی سیکیورٹی فورسز ہیں. اب اس میں یہ نہیں پتا کہ سیکیورٹی فورسز میں افغانستان کے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ تھے یا اسلامک اسٹیٹ خراسان گروپ ISIK کے لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے طالبان کے ساتھ. وی ڈونٹ نو, بٹ انفارمیشن یہ ہے کہ بہت بڑا ایک کل اٹیک کیا گیا پاکستان کے اوپر. کہاں کہاں پہ انٹینس فائٹنگ ہوئی ہے رات کو سنیے گا. فائٹنگ جو ہے وہ ہیلمند میں ہوئی ہے, کندھار پروونس میں ہوئی ہے, پٹیکا کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے پاکستان کے اوپر, بمباری ہوئی ہے, شیلز مارے گئے ہیں, مارٹر گولے مارے گئے ہیں پاکستان کی افواج کے اوپر. اس کے علاوہ نگہار میں, کنار میں, ان سارے علاقوں میں پاکستان افغانستان کا جو بارڈر فاٹا کے ساتھ لگتا ہے یہاں پہ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹلی جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ فائٹ ہوئی ہے. اگلی بات سنیں گا, میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں جن جگہوں پہ یہ وار ہوئی ہے, میں آپ کو وہ میپ دکھانا چاہتا ہوں. وہ میں آپ کو ایک بہت اہم چیز دکھانا چاہتا ہوں جن علاقوں میں یہ ساری لڑائی لڑی گئی ہے رات کو. دیر وی گو اگین. اوکے, میں آپ کو نقشہ دکھا رہا ہوں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کا. اس چیز کو بڑے غور سے دیکھیے گا. یس, تھینک یو. میں لیپ ٹاپ پہ آپ کو دکھا رہا ہوں. اوکے, اب اس چیز کو سمجھیے گا اور انڈرسٹینڈ کیجیے گا. کنار میں لڑائی ہوئی ہے رات کو, نگاہار میں لڑائی ہوئی ہے بہت انٹینس. اس کے علاوہ پٹیکھر میں ہوئی ہے, کھوس میں ہوئی ہے اور پٹیکھا میں. اس سارے علاقے میں پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہوئی ہے. یہ افغانستان کا علاقہ ہے سارا, لیکن اس علاقے میں جو ہے وہ انٹینس جو ہے وہ فائٹنگ کی گئی ہے دونوں سائڈ سے, پاکستان اور افغانستان دونوں سائڈ سے. اوکے, کنہار میں لڑائی ہوئی ہے, نگہار میں, پٹیکھا میں اور پٹیکھا میں ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ کھوس میں ہوئی ہے. ان پانچوں علاقوں میں انٹینس فائٹنگ ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر پاکستان کی جو آرمڈ ڈویژنز ہیں وہ پاکستان کے اندر گھسی ہیں اور پاکستان نے ان علاقوں پر اندر جا کے افغانستان کے بارڈر کے اندر جا کے حملہ کیا ہے. اور جو ٹیررسٹ ٹھکانے ہیں جہاں سے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سویلینز پر اٹیک کیا جاتا تھا ان کے خلاف ایکشن لیا ہے اور کامیاب ایکشن لیا ہے. اب اگلی بات سنیں گا بڑی امپورٹنٹ. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ جو افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں. افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کا نام ہے, افغانستان کی جو ڈیفنس منسٹری کے اسپوکس پرسن ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, افغانستان کے ڈیفنس منسٹری کے اسپوکس پرسن ہے عنایت خوازم صاحب. عنایت خوازم صاحب افغانستان کے ڈیفنس منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دا آپریشن اینڈڈ بائی مڈ نائٹ. تو افغانستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان نے اس آپریشن کو جو ہے وہ مڈ نائٹ میں ختم کر دیا. تقریباً 12-1 بجے جو ہے افغانستان کی طرف سے فائرنگ پاکستان کی جانب ختم ہو چکی ہے. اب 2 گھنٹے تک, 2 سے 2.5 گھنٹے تک افغانستان کی طرف سے اسٹریٹ پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہوتی رہی. اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے فوجی شہید بھی ہوئے انفارچونیٹلی. اس میں بات کرتا ہوں کتنے پاکستان کے فوجی شہید ہوئے اس میں, لیکن 2 گھنٹے تک افغانستان نے فائٹ کی. اس کے بعد افغانستان نے کہا کہ اب ہم لڑائی نہیں کریں گے, اب ہم روک دیں گے لڑائی. اس میں سعودی عرب کا بھی رول بڑا امپورٹنٹ ہے, میں سعودی عرب کے رول کی بات کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف پاکستان نے جب اپنا آپریشن شروع کیا تو افغانستان یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پاکستان اپنا آپریشن روک دے گا دا وے افغانستان نے اپنی لڑائی روکی ہے. بٹ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک افغانستان کے جو فائٹرز ہیں, خاص طور پہ جو تحریک طالبان پاکستان کے جو ٹیررسٹ گروپ ہیں یا جو اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ٹیررسٹ گروپ ہیں, ان سب گروپس کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جائے گا ان سارے علاقوں میں, تب تک پاکستان ان آپریشنز کو ختم نہیں کرے گا. اور پاکستان نے افغانستان کی یا افغانستان کے سرنڈر کہہ لیں یا افغانستان کے سیز فائر کے باوجود پاکستان نے سیز فائر نہیں کیا اور پوری رات پاکستان کی جو فوج ہے اس کی طرف سے کامیاب ملٹری آپریشنز کیے گئے ہیں ان سارے علاقوں میں. اگلی بات سنیں گا. اب جو طالبان کے آج اسپوکس پرسن نے آج بڑی امپورٹنٹ ایک پریس کانفرنس کی ہے, ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے, جو طالبان تحریک طالبان افغانستان کے جو ہیں وہ اس ٹائم اسپوکس پرسن ہے, ذبیح اللہ مجاہد صاحب. ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ 58 پاکستانی سولجرز ور کلڈ ان ریٹیلیٹری اٹیکس آن سیٹرڈے نائٹ. اب افغانستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کے 58 جو فوجی ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں اس سارے معاملے میں. پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا ہے. ابھی ISPR کا میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بتاتا ہوں. ISPR نے ڈینائی کیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ صرف ISPR نہیں کہہ رہا, جو بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع جن کو بھی میں نے چیک کیا ہے, 58 جو نمبر دیا گیا یہ نمبر صحیح نہیں ہے, یہ افغانستان کا نمبر ہے. جو انڈیپینڈنٹ ذرائع اور جو پاکستان کے سورسز کو جب میں نے ملایا ہے تو پاکستان کے جو فوجی شہید ہوئے ہیں وہ انفارچونیٹلی از بین ویری انفارچونیٹ فار پاکستان کے 23 پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ انفارچونیٹلی شہید ہوئے اس سارے آپریشن میں. بٹ 58 کا جو نمبر افغانستان بتا رہا ہے یہ نمبر جو ہے یہ ایکوریٹ نہیں ہے. وہ افغانستان اپنا ان کا کوئی نمبر ہوگا, آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ 58 پاکستان کے فوجی شہید نہیں ہوئے. پاکستان کے انفارچونیٹلی
23 فوجی پاکستان کے جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں شہید ہوئے, کیونکہ جب آپ لڑائی کرتے ہیں تو اوبیسلی نقصان تو پھر ہوتا ہے, دیٹس اے پارٹ آف دا وار. اب آئی ایس پی آر کے جو اسپوکس پرسن ہے, ملٹری ونگ ہے پاکستان کا آئی ایس پی آر کا میڈیا کا, اس کی طرف سے ایک بہت اہم جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا, وہ میں اسٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں. اب اسٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر نے بڑا اہم دیا ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کو سنیے گا. دا پاکستانی ملٹری ایڈمیٹڈ دیٹ 33 آف دا پاکستانی سولجرز embrace martyrdom while they are claiming that they have killed 200 Taliban and affiliated terrorists. اب پاکستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ 200 تقریباً جو ہے وہ ٹیررسٹ کو مارا ہے, جس میں سے طالبان کے جو سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے اٹیک کیا ہے, اور پلس پاکستان کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے. اب میں اس بات کو کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار, دیکھیے تھرسڈے والے دن, آج سے 2 دن پہلے, بلکہ 3 دن پہلے, تھرسڈے کی رات کو پاکستان مڈ نائٹ کو 12-1 بجے پاکستان کی جانب سے ایک ایئر اسٹرائک کی گئی, جس میں تحریک طالبان کا جو ٹیررسٹ تھا, دہشت گرد تھا, اس کو مارا گیا. محسود جو تھا, اس کا نام نور ولی محسود, سم تھنگ لائک دیٹ. اب یہ جو اٹیک کیا گیا افغانستان طالبان کی طرف سے, تحریک طالبان افغانستان کی طرف سے, ان پہ بہت پریشر تھا. کن کی طرف سے؟ ان کے اوپر پریشر تھا کابل کی حکومت پہ, تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے, کہ آپ بھی اب بدلہ لیں, اگر آپ بدلہ نہیں لیں گے ہمارا تو پھر ہم آپ کی حکومت کو فارغ کر دیں گے. تو ایک ان کا انٹرنل کلیش بھی چل رہا ہے, تحریک طالبان پاکستان کا اور تحریک طالبان افغانستان کا. ایونچولی انہوں نے اس چیز میں آ گئے, یا انہوں نے مس ریڈنگ کر لی, آئی ڈونٹ نو وائی, کیونکہ اس ٹائم افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یا شاید یہ مس ریڈ کر گئے پاکستان کی کیپیبلٹیز کو, اور وہ اٹیک لانچ کیا گیا. اور 2 گھنٹے کے بعد افغانستان کی جب فورسز نے یہ اٹیک روکا تو پاکستان نے کہا کہ نہیں, پاکستان جو ہے وہ اس اٹیک کو نہیں روکے گا, پاکستان اب یہ اٹیک کمپلیٹ کرے گا, کیونکہ ٹیررسٹ جو ہے ان کو ایلیمینیٹ کرنا پاکستان کا پراپر رائٹ ہے. اگلی بات سنیے گا, اب پاکستان کے جو فوجی شہید ہوئے ہیں وہ 23 پاکستان کے فوجی سارے آپریشن میں شہید ہوئے ہیں اب تک کی انفارمیشن کے مطابق, اور جو ٹیررسٹ مارے گئے ہیں پلس جن لوگوں نے اٹیک کیا, اوبیسلی سارے ٹیررسٹ ہی تھے. 200 ٹیررسٹ کو مارا گیا ہے جنہوں نے پاکستان کے افواج پر اور پاکستان کا بارڈر کراس کر کے یا بارڈر پر سے حملہ کیا ہے. اگلی بات سنیں گا, اب آگے آئی ایس پی آر کے اسپوکس پرسن یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسرسائزنگ دا رائٹ آف سیلف ڈیفense دا alert armed forces of Pakistan repelled the assault decisively. پاکستان یہ کمنٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ جو اسالٹ کیا گیا ہے, یہ جو ایک حملہ کیا گیا ہے, پاکستان کی خود مختاری اور سوورنٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے, پاکستان نے ایفیکٹولی اس کا جواب دیا ہے اور دشمن کو ٹھیک ٹھاک اس کی پٹائی ہوئی ہے. لاسٹ اب آگے پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ یہ آ رہی ہے کہ لاسٹ نائٹ ایپیسوڈ vindicates that Pakistan long stated position that the Taliban government is actively facilitating the terrorists. تو پاکستان اب اس چیز کو دیکھیے بار بار کہہ رہا ہے کہ جو طالبان کی گورنمنٹ اس ٹائم کابل میں بیٹھی ہوئی ہے, اس پہ پاکستان کی طرف سے بہت پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے. ایون سعودی عربیہ کو بھی پاکستان یہ میسج دے رہا ہے کہ سعودی عرب بھی سارے معاملے میں آئے اور طالبان کی گورنمنٹ کو یہ باور کروائے. کیونکہ دیکھیے میں اپنی کل کی ویڈیو میں بھی ایک بات کر چکا ہوں, میں اپنی اور بہت ساری ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کا طالبان جو اس ٹائم کابل میں حکومت بیٹھی ہوئی اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. پاکستان وہ اپنی ان کی گورنمنٹ ہے, وہ ایک طرح سے وہ رول کریں, اٹ از دیئر میٹر. وٹ پاکستان از سیئنگ کہ جو ٹیررسٹ وہاں پہ پناہ گاہ لے کر پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں سیف ہیونس میں, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کو ٹھیک ٹھاک ٹائٹ کیا جائے, ان کو مارا جائے یا ان کے خلاف ان کو بھیج دیا جائے وہاں سے, وٹ ایور اٹ از. اس کی وجہ سے پاکستان کا جو سی پیک کا پروگرام ہے اس پہ اثر پڑ رہا ہے. پلس چائنا بھی ناراض ہوتا ہے, چائنا جب ناراض ہوگا تو اوبیسلی اس کا انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے. پھر چائنا کے وانگ ہی اس ٹائم بہت ٹینشن میں ہے, اسٹریس میں ہے. یہ چائنا کا ایک پورا کلاؤڈ ہے وہ اس ٹائم اسٹریس میں ہوگا, پریشان ہوگا اس سارے معاملے کی وجہ سے, بیکاز چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ سینٹرل ایشیا کی رسائی پاکستان کے تھرو چائنا کو ملے, تاکہ وہ آگے اپنے پروجیکٹس جو اس نے 15-20 سال میں کرنے ہیں سینٹرل ایشیا میں وہ کرے. کیونکہ دیکھیے یہ اس ٹائم پاکستان چائنا کی بات نہیں ہے, اس میں امریکہ بھی شامل ہے. امریکہ اور چائنا کی ایک گریٹ گیم چل رہی ہے. ایک زمانے میں جو گریٹ پاور پالیٹکس تھی یا گریٹ پاور گیم تھی وہ رشیا اور برطانیہ کے درمیان چلتی تھی سارے علاقے میں, جب تاج برطانیہ نے سارے علاقے کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا. اب دوبارہ سے وہ گریٹ پاور پالیٹکس ہمیں نظر آ رہی ہے سینٹرل ایشیا میں آفٹر آلموسٹ 150 ایئرس. وہ ساری گریٹ پاور پالیٹکس 150 سال بعد دوبارہ سینٹرل ایشیا میں آ چکی ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ پاور کا ڈائنامکس جو ہے وہ برطانیہ, یو کے یا رشیا نہیں ہے, اس بار چائنا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ ہے. تو یہ دونوں ان کی بھی آپس میں ایک بہت بڑی گریٹ پاور گیم چل رہی ہے, وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب اگلی بات سنیں گا, اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سارے معاملے میں کہ
اس وقت جو ہے الجزیرہ کی ایک ٹیم جو ہے وہ اس ٹائم اس کے کچھ سورسز جو ہیں وہ اس ٹائم افغانستان میں موجود ہیں. اب جب یہ نور ولی محسود یہ جو تحریک طالبان پاکستان کا دہشت گرد تھا جو پاکستان پر اٹیک کرواتا تھا, پاکستان کے فوجیوں کو شہید کرواتا تھا, پاکستان کے لوگوں کو شہید کرواتا تھا, اس کو جب مارا گیا یہ نور ولی محسود کو, تو افغانستان کی طرف سے بہت سارے واٹس ایپ میسیجز فلاٹ ہونا شروع ہوئے, وائس میسیج, کہ یہ زندہ